بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ نے اس کے 5 اشعار کی تشریح اچھی طرح سے لکھ لی ہوگی اور یاد بھی کر لی ہوگی۔ ہم پڑھ رہے ہیں پہلی غزل میر تقی میر کی، ہستی اپنی حباب کی سی ہے۔ آج بیٹے میں آپ کو اس کے 6 اور 7ویں شعر کی تشریح آپ کو ہوم ورک میں کرنے کے لیے مقرر کروں گی۔ یہ 2 اشعار چھٹا شعر ہے: آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ مطلب شاعر کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ میرے غم کی شدت کی بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں سے میرا دل جل بھن کر کباب ہو گیا۔ جس طرح آگ پر کباب کو بھونا جاتا ہے اور گوشت کے جلنے کی بو آتی ہے، تو ایسی ہی کیفیت جو ہے وہ میرے دل کی ہو گئی ہے۔ یہ جو جلنے کی بو آ رہی ہے، تو یہ شاید جو میرا دل جل رہا ہے نا، اس کی آ رہی ہے۔ اگر ہم میر تقی میر کے کلام کو بیٹا دیکھتے ہیں تو اس میں آہ اور غم، اس کا عنصر بہت زیادہ بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ یہ شعر بھی اسی قسم کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے جو ہجر و فراق کی وجہ سے ہر وقت عاشق کے سینے میں جو آگ جلتی رہتی ہے۔ اکثر اوقات عاشق کا دل اس آگ کے شعلوں میں جل بھن کر کباب ہو جاتا ہے۔ دل انسانی وجود کا سب سے اہم حصہ ہے اور اس میں عشق و محبت، عزت اور پیار کے لطیف احساسات پائے جاتے ہیں۔ اس شعر میں میر تقی میر کچھ ایسی ہی کیفیت سے دوچار ہیں۔ ان کا دل شدت غم سے معمور ہے، دل غم سے پھٹا جا رہا ہے، کیونکہ جو ہم نے پچھلے شعر میں پڑھا تھا کہ باوجود اس کے کہ وہ ان کے گھر کے محبوب کے گھر کے چکر لگا رہا ہے، لیکن محبوب جو ہے وہ اس کو کسی بھی قسم کی اہمیت دینے کو تیار نہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہے اور اس کا دل جو ہے وہ دل میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اور اسی آگ کی وجہ سے جو شدت غم سے جو انگارے اس کے دل میں بھڑک رہے ہیں، اس غم کی آگ کے شعلوں سے اس کا دل جل بھن کر کباب بن گیا ہے۔ اپنے شعر میں وہ یہی بیان کر رہا ہے کہ یہ شاید غم کی آگ ہی ہے جس نے اس کے دل کو جلا دیا ہے، اور یہ جو جلنے کی کافی دیر سے بو محسوس ہو رہی ہے، جیسا کہ گوشت کے ٹکڑے کو کباب بنانے کے لیے آگ پر رکھ دیا گیا ہو، تو یہ اصل میں یہ وہ بو ہے جو شاعر کے دل کے جلنے کی ہے۔ اس کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے میر تقی میر کہتے ہیں کہ میرا دل بھی غم کی آگ میں جل بھن کر کباب بن گیا ہے، جس کی مجھے خود ہی دیر سے بو محسوس ہو رہی ہے۔ غالب نے دل کے جلنے کی کیفیت کو کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے۔ بیٹا میں نے آپ کے لیے اس کے حوالہ جات تحریر کر رکھے ہیں۔ داغ دل گر نظر نہیں آتا، بو بھی اے چارہ گر نہیں آتی۔ تو غالب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگرچہ دل کا جو درد ہے، جو دل کا غم ہے، جو دل کا دکھ ہے، وہ دنیا کو نظر نہیں آتا، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کو اس کی بو بھی نہیں آتی ہے۔ جو دل جل جاتا ہے، اس پہ داغ لگ جاتا ہے، اس جلنے کی بو بھی لوگ محسوس نہیں کر پاتے۔ خاموش ہے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ مطلب یہ کہ عاشق یہ نہیں چاہتا کہ اس کے جو دل کی بو ہے، دل کے جلاپا ہے، وہ دوسرے لوگوں تک پہنچے اور اس کے محبوب کی رسوائی کا سبب بنے۔
وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ محبوب کسی نہ کسی طرح اسے کچھ اہمیت دے دے اور اس کی بات سن لے، اسے اس پر کچھ نظر کرم کر دے جس کی وجہ سے اس کی زندگی آسان ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کے کسی عمل کی وجہ سے محبوب کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ تو یہ تشریح آپ کر لیں گے۔ اور 7واں شعر اگر ہم دیکھتے ہیں، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تو شاعر اصل میں اگر ہم اس کا مفہوم دیکھتے ہیں تو ہم بیٹا اس میں یہ ضرور مینشن کریں گے کہ یہ غزل کا مقطع ہے، یعنی آخری شعر ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی مقطع کی تعریف بتائی تھی کہ مقطع وہ آخری شعر ہوتا ہے غزل کا جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، ورنہ وہ صرف آخری شعر ہوگا، اس کو ہم مقطع نہیں کہیں گے۔ یہاں چونکہ شاعر اپنا نام تخلص جو وہ استعمال کرتا ہے وہ استعمال کر رہا ہے میر، اس لیے ہم اس کو مقطع کہیں گے۔ اور اگر ہم اس کا مفہوم دیکھیں تو شاعر محبوب کی آدھی کھلی آنکھوں کو، ادھ کھلی بولتے ہیں بیٹا اس کو، ادھ کھلی آنکھوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان میں شراب کی تمام تر مستی شامل ہو چکی ہے۔ اگر ہم اس کی تشریح کو دیکھتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاعرانہ حسن کے بیان کے اعتبار سے سادگی، بے ساختگی اور روانی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اگر شعر کو دیکھا جائے تو محبوب کے حسن و جمال میں آنکھوں کا کردار چونکہ سب سے اہم ہوتا ہے، اکثر شاعر محبوب کی آنکھوں کو ہی موضوع کلام بناتے ہیں۔ آنکھوں کی مستی اور خوبصورتی کو خاص موضوع کلام کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آنکھیں قدرت کی حسین و جمیل صناعی کا شاہکار ہیں۔ شاعر کی محبوب کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، لیکن جب وہ شرم و حیا کی وجہ سے ادھ کھلی نظر آتی ہیں تو ان کی خوبصورتی اور دل آویزی میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح کوئی مثال وہ اصل میں یہ دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح کوئی شرابی جب شراب پیتا ہے تو اس کی آنکھوں میں اس کو جو اس سے آسودگی یا کچھ جو سکون اس کو نصیب ہوتا ہے تو وہ مجھے صرف اور صرف محبوب کی آنکھوں کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے۔ گویا شاعر کے محبوب کی آنکھیں شرم و حیا کی وجہ سے ادھ کھلی ہیں، لیکن وہ ان ادھ کھلی آنکھوں کی مستی کو شراب کی مستی قرار دے رہا ہے۔ کہنا وہ یہ چاہتا ہے کہ گویا میرا محبوب مجھ پر نظر کرم نہیں کرتا، لیکن اس کی خوبصورت اور شرم و حیا سے ادھ کھلی آنکھوں میں شراب کی جو مستی موجود ہے ان کو دیکھ کر شاعر بھی مست اور سرشار ہو جاتا ہے۔ جس طرح شراب میں جو نشہ ہوتا ہے وہ پینے والے کو مدہوش کر دیتا ہے، اسی طرح میرے محبوب کی آنکھوں میں بھی وہ نشہ ہے جو دیکھنے والے کو مدہوش کر دیتا ہے۔ اب مولانا ظفر علی خان کا ایک شعر اس میں ہم یہاں شامل کر سکتے ہیں۔ دیکھا کیے وہ مست نگاہوں سے بار بار، جب تک شراب آئی کئی دور ہو گئے۔ ساغر چھوا بھی ہو تو میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ساقی میں کیا کروں وہ نظر سے پلا گئے۔ بیٹا یہ 2 شعر آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں، 2 شعر یہ آخری تھے، آپ ان کی تشریح اچھی طرح سے کر لیں گے اور اس کو تحریر کر کے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں گے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔